پہلے دعا مغفرت دعا کروں گا، اسی کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے وما کان استغفار ابراہیم مانبی، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ لوگ چاچا بناتے ہیں، معلوم تھی نہیں کہ وہ مامے لگ گئے انہوں نے چاچا بنانے کو سے۔ قرآن نے ابھی سیدھی سادی بات ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے نا، مغالطہ دیتے ہیں قرآن سے کہ نہ سیدھا اب تو مراد کیا ہے چاچا، قرآن تو کہتے ہیں ابھی وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے، وہ دعا جو کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وقت نہیں ہوتا قرآن پاک پڑھا جائے، ہاں جی ربنا اغفر لی ولوالدی الا عن موعدۃ، مگر وعدے کی وجہ سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ، وعدہ کیا تھا نا میں تیری بخشش دعا کروں گا نا، ہاں فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا اس کے لیے انہ عدو للہ، بے شک وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ شرک پر مرا ہے، مشرک جو ہوتا ہے وہ خدا کا بڑا دشمن ہوتا ہے، بات سنو نا، خدا کا حق خدا کی مخلوق کو دیتا ہے، فرمایا وہ دشمن مرا ہے اللہ تعالیٰ کا، تبرہ منہ، تو بیداری اختیار کر لی اس سے بیزاری اختیار کر دی، اس وقت پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا، استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مسئلہ توحید توجہ سے سمجھا کرو اللہ کے بندو، دور تفسیر ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی جو توحید، جو قرآن کا اصل مقصد ہے اور موضوع ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، مسئلہ توحید۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ جی ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لواہ، البتہ بڑے نرم دل تھے، علیم بڑے حوصلے والے تھے، وما کان اللہ لیضل قوما، ہرگز نہیں اللہ تاکہ گمراہ کرے کسی قوم کو، ہاں بعد از ہداہم، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتا، حتیٰ یبین لہم، حتیٰ کہ واضح کرے ان کے لیے ما یتقون، جیسے وہ ڈریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب کہے بھی اسے بچنا ہے پھر اسے بچنا چاہیے، جب تک اللہ نے کسی سے منع نہیں کیا تھا تو وہ چیز منع نہیں تھی، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کرتا رہا، اللہ نے منع نہیں کیا تھا تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس آیت کا مطلب سمجھو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، نہیں تمہارے لئے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی کارساز نہ مددگار۔ مولانا صاحب نہیں آج فون مون کرو نا، بچے تھوڑے ہیں، ان کو کون سا بلا رہے، جلدی ہاں بچے تعلیم تھوڑے ہیں، جلدی آؤ نا۔ اللہ ہاں جی، توبہ جو ہے، توبہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، مطالب ہوتے ہیں، گناہوں کو بخشنا یہ بھی توبہ ہے، تاب علیہم تواب رحیم، اللہ اکبر، اور اسی طرح اللہ اکبر درجات کی بلندی کے لیے بھی توبہ ہوتی ہے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ درجات کی بلندی کے لیے بھی توبہ ہوتی ہے، توبہ کے کئی معنی ہوتے ہیں قرآن کریم میں، وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ لقد تاب اللہ، البتہ خصوصی توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، توبہ پہلے گناہ کرنا پہلے ضرور نہیں ہوتا، ابھی توبہ رفع درجات کے لیے بھی آتی ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے توبہ کی پھر ہر ایک کو ضرورت ہے، ہاں والمہاجرین، مہاجرین پر، والانصار، انصار پر، الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پیروی کی آپ کی، فی ساعۃ العسرا، مشکل گھڑی میں، مشکل گھڑی میں، اللہ آسانی میں تو ہر سے پیروی کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، اصل چیز تو ہے کہ مجبوری میں اور پریشانی میں، مشکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ صحابہ کرام یہ اللہ نے یہاں تعریف کی ہے، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرا،
جس کو خدا کہتا ہے کہ مشکل گھڑی تھی، تو کیا اس کی مشکل ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ساعت نصرہ، موسم گرم تھا، فصلیں تیار تھیں، سفر لمبا تھا، وسائل بہت کم تھے، تعداد بہت زیادہ تھی، سفر بڑا لمبا تھا، اور جس دشمن سے لڑنا تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اللہ، بہت ساری مشکلات تھیں۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مطلب شفیق صاحب، اتباع رسول میں یہ آیت کریمہ میں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ بس قل ان کنتم تحبون اللہ تک نظر اندھی، باقی کبوتر ادھر رکھی بند کرو گے۔ قرآن بھریا پہ اتباع رسول ہے۔ پوچھو مفتی عطا الرحمان صاحب، پھر یہ چوتھا سال ہے دورے کی طبیع، یہ کو قبول کرے اللہ تعالیٰ نے دورہ۔ اس فی ساعت العسرہ، مشکل گھڑی میں، من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ تو پتہ تھا اتنے سال جو کیا، کم از کم پھر آگے آدمی پڑھا سکے۔ کیسے اب شوکت صاحب آدمی مطالعہ کرے، تیاری کرے، اپنے علم کو بڑھائے۔ دنیا تو یہ ہوتی رہے گی، یہ چکروں میں رہیں گے نا، یہ نہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ایسے نظام چلتا رہے گا۔ علمی اپنی استعداد بڑھائیں، سمجھ رہے ہو نا، علمی استعداد بڑھائیں اور علم کا لوہا منوائیں، والراسخون فی العلم کی فہرست میں آئیں۔ بات سمجھے نا، محنت کریں جی۔ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا ٹیڑھے ہو جاتے ایک فریق دل، ایک فریق دل، اللہ اکبر، ہاں جی، منہم، ان میں سے، اللہ اکبر، منہم، ان میں سے، ہاں، ایک فریق دل ٹیڑھے ہو جاتے، وہ پھر جہاد پر نہ جاتے۔ بات سمجھ ہو نا، ہاں، کیونکہ حالات بڑے سخت تھے جی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا ان پر۔ ثم تاب علیہم، دیکھو دو تابہ ہیں، پہلے تابہ ہے، دوسرا تابہ ہے، معنی مفہوم میں فرق ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، پہلا تابہ اللہ نے ان کے بڑے درجات بلند کیے، اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی، وہ جو نبی پاک کی پیروی کی۔ ہاں، دوسرے کچھ لوگ وہ ڈاواڈول ہو رہے تھے، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کو انابت نصیب کی، ثبات قدمی نصیب فرمائی اپنی مہربانی میں، وہ بھی سنبھل گئے۔ پہلا تابہ ہے، دوسرا تابہ ہے، دیکھیں میرا فرق ہے تابہ۔ بات سمجھیے نہیں؟ ہاں، لطیف سا فرق ہے، اس کو میں نے بتا دیا۔ آگے اللہ کی دو صفتیں بیان ہو رہی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ شفیق ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ پر، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خصوصی توجہ بھی فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو انابت اور توبہ کی توفیق بھی نصیب کرتا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، یہ تیسرا توبہ ہے، کیا ہے یہ؟ تیسرا توبہ ہے۔ تو بات فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا یار؟ لقد تاب، پہلا تابہ کا معنی غفر لهم ذلہ، پہلا تابہ کا معنی اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ درجات، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ دوسرا ثم تابہ، پھر اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو انابت کی توفیق دی اور ثبات قدمی نصیب فرمائی۔ ثم تابہ، ہاں، پھر ہے وعلی الثلاثۃ الذین، اس کا اسی پر عطف ہے تابہ پر، ہاں، اور توبہ قبول فرمائی اللہ نے، ان سے جو غلطی ہو گئی تھی نا، اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو ایک کوئی کرو توبہ دمانا، توبہ قبول کو تھی اللہ نے نبی دی، بلا توبہ ہی نبی دے توبہ دی، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، قرآن نقطہ ذہن رکھو۔ سمجھے حافظ جی؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ کہ سارے تمہارا توبہ کرے سو، تو فرق بھی ہے، میرے سارے تے وقت نہیں میں نے کر دیا۔ ہاں جی، وعلی الثلاثۃ الذین، اور توبہ قبول کے اللہ نے تین آدمیوں کی، وہ کعب بن مالک، مرارہ بن نبی اور ہلال بن امیہ، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بعد عذر بھی کوئی نہیں تھا۔ بات سمجھو نا؟ ہاں، لیکن پھر اللہ نے ان کو توبہ قبول فرمائی، سچے ہونے کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے۔ الذین خلفوا، وہ لوگ جن کا معاملہ جو پیچھے کر دیا گیا، جن کا معاملہ توبہ کا پیچھے کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کی توبہ فوراً قبول ہو گئی تھی، پڑھا ہے نا آپ نے، فوراً قبول، کچھ لوگوں کی توبہ بعد میں، ہاں، اس لیے خلفوا یہ مانا
حتیٰ اذا ضاقت عليهم الارض، حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین. بیمار ذرا توجہ کرو، کچھ آیات سمجھنے کی تو میں نے سمجھا دی. اللہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین بیمار ہوبت، ایک تفسیر سے نہیں کئی تفسیریں اور کئی اساتذہ کو مشائخ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ قرآن پاک کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. بات سمجھ ہو نا؟ ہاں تو ذرا کچھ ان باتوں کی قدر کیا کرو اور ذہن میں رکھا کرو ان کو. بیمار ہوبت جو کشادہ تھی، وضاقت علیہم انفسہم، تنگ ہوئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا اور ان یقین کر لیا اللہ ملجا من اللہ، نہیں کوئی پناہ اللہ تعالیٰ سے، الا الیہ مگر اسی کی طرف. بس پناہ ملے گی تو کیسے ملے گی؟ مومن کو یہی عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ پناہ ملے گی تو اللہ سے ملے گی، بس اس کی درگاہ سے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول کی ان کے لیے. توبو، پھر توجہ فرمائے اللہ نے ان پر تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ، ہاں جی، ثم تاب علیہم، پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، ان کو توبہ کی توفیق دی. بات سمجھو نا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ اب یہ بھی تابہ ہے، یہاں اس کے معنی توبہ کی توفیق دینے کے معنی میں. لقد تاب اللہ علی النبی، درجات بلند فرمائے. ثم تابہ، انابت کی توفیق دی. وعلی الثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے غلطی معاف کر دی. ثم تابہ، پھر توبہ کی توفیق دی. بات سمجھ رہے ہو؟ ان اللہ التواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے. تابہ اس کے معنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ. ما کان لأہل المدینہ، نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے، من حولہم، ان کے آس پاس دیہاتوں میں سے، یتخلفون رسول اللہ، یہ کہ پیچھے رہتے اللہ کے رسول سے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، نہ رغبت کرتے اپنی جانوں کے ساتھ، ان نفسی، آپ کی ذات کو چھوڑ کر. ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ نہیں پہنچی ان کو ظمأ پیاس، ولا نصب، نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ولا یطؤون موطئا، اور نہیں رودتے کوئی جگہ، یغیظ الکفار، جو غصے میں ڈال. ولا ینالون، اور نہیں وہ اللہ چھینتے، من عدو، دشمن سے، نیلن چھیننا، اللہ کتب لہم، کوئی چیز لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، اس کے بدلے عمل اچھا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیک لوگوں کے اجر کو. کہاں تھے اسمت اللہ؟ ادھر تھے ابھی، ادھر رہتے ہو؟ اچھا جلدی آیا جلدی آیا. ولا ينفقون نفقة صغیرہ، نہیں وہ خرچ کرتے کوئی تھوڑی چیز، ولا کبیرہ، بڑی چیز. ولا یقطعون وادیا، نہیں طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر لکھ دیا جاتا ان کے لیے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ زیادہ اچھا جو عمل کرتے رہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، نہیں ہے مومن کے سارے نکل پڑیں، اللہ سارے کے سارے نکل پڑیں جہاد کے لیے. ولولا نفر من کل فرقۃ منہم، کیوں نہیں نکلتے ہر فرقے میں سے ان میں سے ایک جماعت چھوٹی سی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ تفقہ حاصل کریں دین میں، تاکہ وہ تفقہ حاصل کریں دین میں، دین کی وہ صحیح سمجھ بوجھ حاصل کریں، سرسری سمجھ نہیں. بات سنو، دین کے مقاصد، دین کے اسرار، رموز، حلال و حرام، دین کی فقاہت. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فقاہت فی الدین جو ختم ہو رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی. صلی اللہ توفیق دے. ہمارے حضرت صاحب رفیق عصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے. بات سمجھو نا. تو ان کے بعد فقاہت اب نظر نہیں آ رہی، ہوگی. ہمارے ہاں جو ہے نا فقاہت بظاہر جو ہے نا بس ختم ہوتی نظر آتی ہے. دین کو صحیح طور پر سمجھیں. بات سمجھے نا. سرسری طور پر تو ہر سمجھنے والا قرآن پاک کو، حدیث کو. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں. قرآن پاک کی آیت کا مطلب صحیح، احادیث کا مطلب، حلال و حرام، طلاق کے مسائل، اللہ اکبر، شراء کے مسائل، تجارت کے مسائل، اور حالات حاضرہ مسائل، معاشی مسائل، تمدنی مسائل، آئلی مسائل، حلال و حرام، عقائد باطلہ، یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو جاننا اور پوری بصیرت حاصل کرنا. قرآن پاک کی آیات کے مطالب یاد ہوں، احادیث کے مطالب یاد ہوں، احادیث کی صحت ذوب یاد ہو، قرآن پاک کی تفسیر، علوم قرآن، حدیث کی صحت ذوب، اصول حدیث، اسماء و رجال، اصول فقہ، قواعد فقہ،
لغت، عربی زبان کے محاورات، جدید مسائل کی صورتیں، حرام حلال کی سود اور جتنی صورتیں جوئے کی، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طرح اللہ موبائل، نیٹ، اور اسی طرح اور بھی جو ان کے جدید مسائل ہیں ان سب کی بصیرت حاصل کرنا اور کتاب و سنت سے ان کا حکم معلوم کرنا اور کتاب و سنت سے لوگوں کو صحیح مسئلہ بتانا دلیل کے ساتھ، یہ ہے لیتفقہوا فی الدین. بات سمجھ ہو نا، یہ مفقود ہے. اللہ اکبر، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ فقہات حاصل کریں دین میں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو. ہاں جی، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹیں ان کی طرف. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں. ہمارا جو ہے وہ میرے وہ پچھلے سال جو ہے کئی دروس ہیں، اور آپ کو ضرورت ہو ایک طالب علم جمع کیے، صبح درس ہوتا تھا. تفقہ فی الدین پر درس بھی ہے، اور اسی طرح تدبر فی القرآن پر درس بھی ہے، اور تدبر فی الحدیث پر بھی درس ہے. اوتیت جوامع الکلم، احادیث کو کیسے سمجھنا ہے اور قرآن کریم میں تدبر کیسے کرنا ہے، آیات میں ان کے طریقہ بھی بتایا گیا. تفقہ فی الدین میں فقاہت فی الدین کا کیا معنی ہے، فقاہت فی الدین کیسے حاصل کرنی ہے. ایک تو رسمی فقاہت ہے نا، سمجھ ہو نا، امام حنیفہ کی فقہ، امام مالک کی فقہ، فلاں کی فقہ، فلاں کی فقہ. ہاں، یہ نہیں تفقہ فی الدین. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی. قرآن حدیث سے استدلال اور قرآن حدیث سے استنباط، قرآن پاک کا جو چشمہ ہے اس سے استدلال. بات سمجھو نا؟ اس پر میرے بہت سارے دروس ہیں، اور رمضان کے بعد پھر بھی انشاءاللہ چلیں گے، وہ چلتے رہیں گے. تین دروس، اور بہت وہ اہم دروس ہیں طلباء کے لیے، علماء کے لیے، خاص طور پر جو تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ میں دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کر سکوں، ان کے لیے جو ہے بہت مفید ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایماندارو، قاتلوا الذین یلونکم، لڑو تم ان لوگوں سے جو ملے تمہیں من الکفار، کافروں میں سے. ولیجدوا فیکم غلظہ، چاہیے پائیں تمہارے اندر سختی کو. تمہارے اندر کیا سختی ہو؟ کافر خلاف. اشداء الکفار، بولو اشداء علی الکفار. قرآن میں ہے نا، کافروں پر کیا ہیں؟ صحابہ سخت ہیں. واغلظ علیہم وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے کوئی کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون ہے تم میں سے کہ زیادہ کر دی اس کو اس صورت نے ایمان میں، اس کا ایمان بڑھ گیا ہے سورت سن کر. فَأَمَّا الَّذِينَ، جواب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بس بڑھا دیے ان کو سورت نے ایمان میں. ہم یستبشرون، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. بس وَأَمَّا الَّذِينَ، رہے وہ لوگ جن کی طرف بیماری ہے نفاق کی، وزادت تم کو زیادہ کہ ان کو رجسن، گندگی میں، رجسن ان کی گندگی کے ساتھ. پہلے بھی گندگی ہوتی ہے، کفر نفاق ہوتا ہے، پھر مزید قرآن کے انکار کرتے ہیں، گندگی اور بڑھ جاتی ہے. بات سمجھو نا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ مرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. اولا یرون، کیوں نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام، بے شک وہ فتنے مبتلا کیے ہر سال ایک بار، او مرتین یا 2 بار ان کو فتنے مبتلا کیا جاتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر وہ نہیں توبہ کرتے. ولا هم یذکرون، نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، جب نازل کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ جی، نظر بعض ملا بعض، دیکھتے ان میں سے بعض کی طرف. وَلْيَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی. آپ بیٹھے ہوتے ہیں نبی کریم مجلس میں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر پھرتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان سے. ان کے دل میں تو نہیں ہوتی نا ایمان کی محبت، نہیں ہوتی نا. ہاں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورۃ توبہ جو ہے ختم ہو رہی ہے. فرمایا البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، رسول تنوین تعظیم کیا ہے، بڑی عظمت والا رسول، بڑی شان والا رسول. من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہے، بشریت رسول. وہ بات سمجھو نا. عزیز علیہ ما عنتم، رسول صفات اس کی دیکھیں. من انفسکم ایک صفت ہے، عزیز علیہ دوسری صفت ہے.
ما انتم اللہ گرا گزرتے ہو اس پر تمہارے مشقت میں پڑنا، کیونکہ امت میری مشقت میں نہ پڑے، بات سمجھو نا. حریص علیکم، یہ تیسری صفت ہے جو چاہنے والا تمہارا، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ رہو، بڑا شفیق ہے. چوتھی صفت ہے رحیم، بڑا مہربان ہے. رسول کو بھی ساتھ میں لگا 6 صفتیں ہوں گئی، ہاں 5-6 صفتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے. ہاں تمہارے اعتراضات اور تمہاری مخالفت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. حسر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، بہت بڑے عرش کا مالک ہے. ٹائم کیا ہوگا جی؟ 10:25. اچھا. اللہ پڑھیں ابھی نیکسٹ تک پڑھتے بس تھوڑی دیر 5 منٹ کریں گے. ہاں بسم اللہ. سورہ یونس ہے، ہاں جی، کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان ہوا ہے. فلولا كانت قرية خلف إيمانها إلا قوم یونس. اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات، چند مقامات پر آیا ہے. یہاں بھی تذکرہ ہے آپ کا، ہاں سورہ انعام میں پڑھ چکے ہو یونس علیہ السلام کا تذکرہ، اور سورۃ صافات میں پڑھو گے یونس علیہ السلام کا تذکرہ، سورۃ الانبیاء میں پڑھو گے یونس علیہ السلام کا تذکرہ. ہاں تفصیلات حضرت یونس علیہ السلام کی آگے آئیں گے. سورۃ انبیاء میں، سورۃ صافات میں، بات سنیے نا، وہاں تفصیلی قصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. کتاب میں دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، توجہ سے ذرا بیٹھا کرو یار، اس سے تو نہیں بات سمجھ میں آتی بندے کو، جیسے تم بیٹھتے ہو، پوری توجہ سے بیٹھا کرو اللہ کے بندو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، حروف مقطعات، یہ آیتیں کتاب کی، الحکیم یہ بڑی حکمت والی ہے، بڑی حکمت والی ہے. اس کی ہر بات میں حکمت ہی حکمت ہے، موتی موتی ہے، کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کو تعجب ان اوحینا کہ وحی کی ایک شخص کی طرف ان میں سے بشریت رسول، ان انذر الناس یہ کہ ڈرا تو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا خوشخبری دے تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم بے شک ان کے لیے قدم صدق، سچائی کا قدم ہے، سچائی کا قدم ہے. سچائی کا قدم مراد ایسے کہ ان کا بہت اچھا مرتبہ ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے. وہ بات سمجھیے کہ نہیں؟ ہاں عند ربہم، ان کے رب کے بعد، قال الکافرون، کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے صاف صاف. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں. ایک معنی 6 دنوں میں، اس کی تعین نہیں ہے، اللہ جانتا ہے 6 دن کیا مراد. ہاں تفصیل میں آپ بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں؟ ثم استوی علی العرش، پھر مستوی و عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتے کام کی، ما من شفیع نہیں کوئی سفارشی الا من بعد اذنہ، اور اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پر اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم یہ نصیحت قبول کرتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا سب کا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، لیجزی الذین، کیوں؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے اچھے اچھے بالقسط انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لهم کفر کیا، لهم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کی چیز ہے گرم پانی، وعذاب علیم، عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے وہ کفر کرتے کہتے تھے. والذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات سے
بنایا سورج کو روشن، والقمر اور چاند کو نورا، اللہ اللہ سراپا نور، سراپا نور جی، وقدرہ منازلہ اور مقرر کر دی اس کی منزلیں. ضیاء کہتے ہیں اس میں زیادہ روشنی ہوتی ہے، نور اس میں ذرا کم روشنی ہوتی ہے. واللہ رسول لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تم رسولوں کے لیے جانتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں. ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں. آیات، البتہ کئی نشانی ہیں اللہ کی وحدانیت کی، قدرت کی اور رحمت کی، ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو امید رکھتے ہماری ملاقات کی. اور عذوب الحیات دنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی پر وطمئنوا بہا، مطمئن ہو گئے اس کے ساتھ. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیاتوں سے بے خبر ہیں. اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کچھ وہ کماتے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ اللہ پہنچائے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی دولت، ایمان کی بدولت. کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں. تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں. فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں. بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ یعنی منزل مقصود تک پہنچائے. دعواہم فیہا، ان میں ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا ہوگی اس میں سلام کی. وآخر دعواہم، اور آخری بات ان کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، یعنی دعا کی تکمیل جو ہوگی الحمدللہ رب العالمین جی. ولو یعجل اللہ للناس، اور اگر جلدی دے دیتا لوگوں کو شر عذاب، استعجال، جیسے وہ جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی، جیسے جلدی بھلائی طلب کرتے ہیں اللہ بھلائی دے دیتا ہے. اگر کوئی عذاب طلب کرے، اگر عذاب اللہ دے دیتا، لقضی الیہم، فیصلہ کر ان کی طرف. اجلہم، ان کی مدت کا. فنظر الذین، چھوڑتے ہم ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف. دعانا، اب ہمیں پکارتے رہے جنبی، اپنے پیروں پر. او قائداً، یا بیٹھ کر. او قائماً، یا کھڑے ہو کر. فلما کشفنا عنہ، تو دور کرتے ہیں اس سے اس کا نقصان تکلیف. مرہ، وہ چلتا ہے گزرتا ہے. کأن لم یدنا، گویا کہ نہیں اس نے پکارا تھا تکلیف کی طرف. مسو، جو اس کو پہنچی ہو. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کیا گیا حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، جو کچھ عمل کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ ہم نے ہلاک کر دیا بہت ساری جماعتوں کو تم سے پہلے. لما ظلموا، کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا. وجاءتهم رسل بینات، لے کر ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں. وما كانوا ليؤمنوا، ہرگز نہیں تھے تا کوئی ایمان لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں لوگوں کو جو مجرموں. ثم جعلناكم، پھر ہم نے بنایا تمہیں خلیفہ نائب زمین میں. من بعد، ان کے بعد. لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، یعنی ظاہر کریں. کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات بینات، بالکل واضح، جن کا مطلب معنی بالکل واضح ہوتا ہے. قال الذین، کہتے ہیں لوگ جنہوں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. کیا کہتے ہیں؟ دو مطالبے. ایک مطالبہ ایت بقرآن غیر ھذا، لیا تو قرآن اس کے علاوہ. تو نے اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے نا کلام، اس لیے انہوں نے مطالبہ. اور قرآن لیا. او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں تبدیل کر دے، یعنی جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، شرک کی تردید ہے، وہ قرآن سے نکال دے. اب جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ قل فرما دو، جواب سنو. ما یکون لی، نہیں اختیار میرے پاس. انبدلہ، میں تبدیل کر دوں. من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. میں تو ایک لفظ میں، ایک حرف میں، ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. ان اتبع، کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی میری طرف. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی، اگر میں نے فرمانی پر رب کی. عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے. قل لو شاء اللہ، قل کہہ دو اگر چاہتا اللہ تو میں نہ تلاوت کرتا اس کی آپ پر. ولا ادراکم بہ، نہ اللہ تمہیں خبر دیتا. پہلے تھوڑی میں نے تمہیں قرآن سنا ہے 40 سال پہلے.
اللہ نے مجھے بات بھیجی ہے، نبی بنایا ہے، تو اس لیے میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تاکہ میں ٹھہرا رہا تمہارے اندر عمر کے ایک حصہ اس سے پہلے 40 سال میں نے گزارے ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے، میری صداقت اور میری امانت کی تم گواہی دیتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عمل نہیں رکھتے ہو؟ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، 40 سال تک اب جھوٹ بولنے لگے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بہت بڑا ظالم ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کذب بآیاتی، جھٹلائے اس کی آیات کو، ہاں نبی کو، نبی کے اللہ کی آیات جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے مجرم لوگ۔ ویعبدون من دون اللہ، عبادت کرتے اللہ کے سوا، ما لا یضرهم، ان چیزوں کی جو نقصان دیتی ان کو، ولا ينفعهم، نفع دیتی ان کو۔ ویقولون، کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہمارے اللہ کے ہاں، یہ سفارشی ہیں، آپ یہی کہتے ہیں۔ دوسرے میں آپ نے فرمایا کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بس یہ وسیلہ، اس سے پہلے بھی یہی وسیلے کا شرک تھا اور آج بھی یہی وسیلے کا شرک ہے کہ نبی ولی اور پیر پیغمبر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہی عقیدہ تھا کس کے؟ مشرکین مکہ کا، یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ، بس جواب سنو، قل فرما دو، تنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس بات کی جس کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں زمینوں میں؟ تم کہتے ہو اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کو جس بات کا پتہ نہیں، جس بات کا اللہ کو پتہ نہ ہو تو وہ چیز ہو سکتی ہے؟ بولو، لہذا کوئی اللہ کا سفارشی نہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ عما یشرکون، پاک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ان چیزوں سے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو معلومات سفارشی بنانا، وسیلہ بنانا، یہ بھی شرک ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ عما یشرکون، بات سمجھ ایک نہیں ہے؟ وما کان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امت واحد، مگر ایک ہی جماعت، اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، سب مومن تھے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، نہ ہوتی بات جو سبقت کی طرف کی طرف، لقضی بینہم، فیصلہ کر ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیہ، کیوں نہیں نازل کی جائے اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ فقل انما الغیب للہ، بے شک غیب تو اللہ کے لیے ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھائے کہ نہیں دکھائے گا، غیب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں جی، فقل انما الغیب للہ، سوئے غیب اللہ کے لیے، میرے پاس نہیں ہے۔ فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ بالکل صراط کے ساتھ یہاں بیان کر دیا کہ حصر کے کلمے کے ساتھ، غیب اللہ کے پاس، میرے پاس نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب چکھاتے لوگ رحمت، من بعد ذرات، تکلیف کے بعد، مست جو پہنچتی ان کو، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، فوراً وہ مکر و فریب کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہماری آیات میں، تکذیب کرتے ہیں اس کی۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو اللہ تعالیٰ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، وہ تمہارے مکر و فریب کو کیا کرنے والا ہے؟ ختم کرنے والا ہے۔ اور ان رسلنا، بے شک ہمارے قاصد فرشتے، ما یکتبون، لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو، شرارتیں کر رہے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، بات سمجھے ہو؟ وجرین بہم، اور وہ چلتی ہیں ان کو لے کر، یہاں جمع والا منع کرنا ہے، بریہم طیبہ، اچھی ہوا کے ساتھ، خوشگوار ہوا ہوتی ہے، وہ فرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، جاءت ریح عاصف، آتی ان کے پاس آندھی تیز اچانک، وجاءہم الموج من کل مکان، آتی ان کے پاس لہریں ہر جگہ سے، وظنوا انہم احیط بہم، یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک احاطہ کر لیا گیا ان کا، اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خالص کرتے ہیں اس کے لیے پکار کو۔ معلوم ہوا کہ مشرک اللہ اللہ جب کشتی اس کی غرق ہونے لگتی تو کس کو پکارتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تب بھی وہ کیا مشرک ہے، اگرچہ مشکل میں اللہ کو پکارتا تھا تب بھی وہ مشرک ہے، لیکن کلمہ کو مسلمان، وہ اس موقع پر بھی کہتا ہے کہ باول حق بیڑا تھا،
ایسے ہے کہ نہیں؟ مسلمان کا عقیدہ اس سے بھی گندا ہے، اس سے بھی بدتر ہے، وقت نہیں ہے تفصیل، اس پر ایک میرا موضوع ہے، اس طرح کی آیات ساری میں نے جمع کی ہیں قرآن پاک کی اور ان کے خلاصہ لکھا ہے۔ ہاں ہاں بس میں نے اشارہ کر دیا، لیکن انجیتنا من ہذی، البتہ اگر تم نجات دے دی ہمیں، تو معلوم مشرک بھی کبھی کبھی اللہ کو پکار لیتا ہے، مشرک بھی خالص کبھی اللہ کو پکار لیتا ہے۔ جی لیکن انجیتنا، البتہ نجات دے دی من ہذی مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والے، موعد بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، جب نجات دیتے ہیں ان کو، اللہ اذا ہم یبغون فی الارض، فوراً وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں غیر الحق کے ناک۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، سوائے نہیں تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر مجھے تمہیں لوٹنا ہے، ہم خبر دیں گے جو تم کرتے رہو۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے، ہر قسم کا درخت سبزہ جو ہے وہ گنجان ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، زیب و زینت ظاہر ہوتی ہے، مالک سمجھتا ہے بس اس سے بڑا فائدہ اٹھاؤں گا، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ پوری میں طاقت اللہ کے حکم سے آندھی آتی ہے، اس میں برف ہوتی ہے، یہ عذاب آتا ہے، اسے ساری کھیتی جو کیا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ ہاں بس انسان کی زندگی، بچپن، جوانی، پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی بے حقیقتی کا بیان ہے، آخرت کی طرف رغبت کا بیان ہے۔ انما مسئلات دنیا، سوائے نہیں، اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے، جو قرآن پاک کی تمثیلات ہوتی ہیں، یہ الگ ایک موضوع ہے مستقل۔ انما مسئلات دنیا، سوائے نہیں، دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے، اتارا ہم نے اس کو آسمان، حاصل مثال میں نے بتا دیا، فاختلط بھی، مل جل جاتا ہے، رل مل جاتا ہے اس کے ساتھ زمین کا سبزہ، اس میں سے جو لوگ کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض، حتیٰ کہ جب لے لیتی زمین اپنی زخرفا، اپنی زینت کو، وزینت، خوبصورت ہو جاتی ہے، سرسب شاداب، وظن اہلھا، سمجھ لیتے ہیں اس کے مالک، انہم قادرون، قدرت رکھتے ہیں اس پر، عطا امرنا، آتا ہے اس کے بعد ہمارا لیل و نہارا، رات یا دن کو، وجعلنا، بناتے ہیں اس کو کٹا ہوا، کلم تغنا، گویا کہ نہیں تھی کل، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے آتے ہیں، قوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دنیا کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا ذکر اللہ کرتا ہے قرآن کریم، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف، للذین احسنوا الحسنی، واسع ان لوگوں کے نیکی کی، الحسنی، و حسنی ہے جنت ہے، وزیادہ، مزید کچھ اور بھی ہے، ولا یرہق وجوہہم، نہیں ڈھانپے گا ان کے چہروں کو قطر، سیاہی، ولا ذلہ، نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو کماتے ہیں برائی، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اس کی مثل ہے، وترہقہم ذلہ، ڈھانپ لے گی ان کو ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کو بچانے والا، کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، وہ کہ ڈھانپ دیا گیا ان کے چہروں کو قطعا ٹکڑوں سے، رات کے، مظلما، اندھیری رات کے ٹکڑوں کو ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا اندھیری رات سے، تو بات سمجھے، اتنے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ۔ بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ اللہ، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، پوری توجہ سے بیٹھا کرو، بات میں آ جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان لوگوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، الزموا مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم شرکاؤکم، اور تمہارے شریک، وزیّنَا بینہم، جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، جدا کر دیں گے عابدین کو اور معبودین کو، مریدین کو اور پیروں کو، ہاں جن جن کو مشکل کشا بنا، الگ کر دیں گے اللہ۔ وقال شرکاؤہم، کہیں گے ان کے شریک جن کو شریک بناتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم ایانا تعبدون، نہ تھے تم ہماری عبادت کرتے تھے، دوسرے میں کانوا بعبادتہم کافرین، وکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، کافی اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان، ان کننا، بے شک ہم،
ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ بے خبر تھے. ساگو تو پتہ کو نہ بھی تساں ساگو پکریں دے اسارے نال دعائیں دے دے صدقے دے دے یارویں بارہویں دے دے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہنالک تبلو اس وقت جانچ لے گا نفس ما اسلفت جو اس نے اللہ جو اس نے پیچھے چھوڑا. تو بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ توجہ سے بیٹھو توجہ سے. اللہ وردو لوٹائے جائیں گے ہاں جی لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا مولا حقیقی ہے. وزلان ما کانوا یفترون غائب ہو جائیں گے ان سے وہ باتیں جو گھڑا کرتے تھے. جتنی باتیں وہ گھڑا کرتے تھے نا معبودان باطلہ کے بارے میں فلاں مشکل کشا ہے فلاں حاجت روا ہے اور فلاں نفع نقصان کا مالک ہے قیامت کے دن ہماری سفارشیں کروا لیں گے. وہ ساری باتیں جو جھوٹ تھیں سب کے سب کیا ہو جائیں گی غائب ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. جی ہاں وہ 5 منٹ ہے 5 منٹ پھر آدھا پارا پڑتا ٹائم کیا ہوگا جی 11 بجے 45 پیکج میں 1 سے 12 پڑھتے ہیں.